السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحابتہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم التناد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا کائنات کے پروردگار نے آقا کو بڑی عزت، بڑی شان، بڑی عظمت دے رکھی تھی، اور ہمارے آقا کی اتنی شان، اتنی عظمت، اتنی عزت ہے تو جو آقا سے جڑتا گیا، جو آقا سے ملتا گیا، وہ بھی اعلیٰ اعلیٰ ہوتا گیا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ابو بکر تھا نا، ابو بکر، وہ جب آقا سے جڑا صدیق بن گیا۔ عمر تھا نا، آقا سے جڑا فاروق بن گیا۔ عثمان تھا نا، آقا سے جڑا غنی بن گیا۔ علی تھا نا، آقا سے جڑا حیدر کرار بن گیا۔ آقا سے جو جڑتا گیا اللہ بلند کرتے گئے۔ آقا سے جو جڑا اللہ نے عزت دی، اللہ نے شان دے دی ہے۔ کون میرے پیغمبر سے جڑتے گئے؟ حضرات ذرا توجہ چند لمحات کے لیے۔ آقا دوسرے صحابہ سے محبتیں کرتے، پیار کرتے، مگر جو گھر والے ہوتے ہیں وہ گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ آقا نے ایک دن اپنی کالی کملی کو بچھا دیا، کالی کملی کو بچھایا، اور سیدنا حسن آتے ہیں، آقا اپنی کالی کملی کے نیچے کر لیتے ہیں۔ سیدنا حسین آتے ہیں، آقا اپنی کالی کملی کے نیچے کر لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں، آقا اپنی کالی کملی کے نیچے کر لیتے ہیں۔ ہاں وہ علی حیدر کرار آتے ہیں، آقا اپنی کالی کملی کے نیچے کر لیتے ہیں۔ ہاں پھر آقا کہتے کیا ہیں کہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے گھر والے، یہ ہے میرے اپنے۔ حضرات میرے پیغمبر کے گھر والے کتنے نرالے ہیں، آقا سے جو جڑ گئے ہیں، آقا سے جو پیار کیا ہے، آقا کے قریب ہوئے ہیں، آقا کا قرب حاصل کیا ہے، اللہ نے عزتیں دی۔ آؤ میں ایک شخصیت کا تذکرہ کروں گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث ان کی شان بیان نہیں کرتے، اہل الحدیث ان کی سیرت کو نہیں مانتے، اہل الحدیث کو ان کی عزت کا نہیں پتا۔ ارے بابا، ہم اگر ان کی عزت آقا کی عزت سے نہیں بڑھاتے جو آقا نے بتلا، یار جو آقا نے کسی صحابی کی شان بیان کر دی ہے، ہم اس سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں؟ جب نبوت والی زبان نے گواہی دے دی کہ عمر بھی جنتی ہے، ابو بکر بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، حسن بھی جنتی ہے، حسین بھی جنتی ہے، ہم آگے بڑھ کے ذرا بیان کریں تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں نا بابا، جو آقا نے بیان کر دیا وہ کافی ہے، کافی ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ آنا میرے پیغمبر کا ایک یار ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بڑی عزت دے رکھی ہے، بڑی شان دے رکھی ہے۔ ارے بابا تیرے ماننے کا انداز الگ ہے، تیرے ماننے کا سٹائل الگ ہے، ہمارا انداز الگ ہے۔ ہم ویسے مانتے ہیں جیسے آقا نے مانا تھا، ہم ویسے مانتے ہیں جیسے پیغمبر نے مانا تھا۔ تم اس طرح مانتے ہو، تم اپنے اقوال سے مانتے ہو، اپنی باتوں سے مانتے ہو، تم اپنے من سے مانتے ہو، اپنی خواہشات کو، اپنے قاعدے کو، اپنے کلیے کو، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے مانتے ہو۔ ہم تو ویسے مانتے ہیں جیسے آقا نے مانا۔ آقا نے کیسے مانا تھا؟ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا آقا نے مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بائی بائی بنا دیا۔ توجہ سب کو بائی بائی بنا دیا، اور سارے جب بائی بائی بن گئے سیدنا علی بیٹھے ہوئے، فرمایا آقا
مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی ویر ہے تے آخر وچ بھی ویر ہی ہے، تو آخرت چ بھی میرا ویر ہے، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، اللہ نے کتنے درجات دے رکھے ہیں۔ فرمایا خیبر کا موقع تھا، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، آقا فرماتے ہیں کل میں نے ایسے بندے کے ہاتھ میں ڈنڈا دینا ہے جس کے ہاتھ میں رب اکبر نے فتح رکھ دی ہے۔ فرمایا سارے صحابہ جب آقا نے اعلان کیا نا، سارے صحابہ تمنا کرتے ہیں، سارے صحابہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ ہم ہوں گے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم ہوں گے، وہ کہتے ہیں میں ہوں گا، ایک کہتا میں ہوں گا۔ جب خیبر کا میدان سج گیا نا، آقا دیکھ رہے ایسے نظر ڈال رہے ہیں، فرمایا علی کہاں ہے؟ فرمایا سونے محبوب جی ان کی آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے آج وہ نہیں آ سکے۔ فرمایا علی کو بلا کر کے لاؤ نا۔ علی کو جب لایا گیا، فرمایا علی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا سونے محبوب جی میری آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ علی میرے قریب آ۔ آقا نے قریب کیا، اپنا لعاب سیدنا علی کی آنکھوں میں ڈالا، رب اکبر نے شفا دے دی۔ حضرات وہ علی شیر خدا، وہ علی شیر خدا، ان کو شفا مل رہی ہے آقا کے لعاب سے۔ حضرات میں پھر کہتا ہوں تیرے ماننے کا انداز الگ ہے، تیرے ماننے کی سوچ الگ ہے، ہم اور طرح سے مانتے ہیں، پھر بھی کہتا ہے ہم زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ پھر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے من کنت مولا علی علی کعبے کا گوہر علی علی۔ میں نے کہا پھر ہم سے بھی سن لے، ہے پیر ہمارا علی علی، ہے جان سے پیارا علی علی، ہے جان سے پیارا علی علی، کعبے کا گوہر ہے پیر ہمارا علی علی، ہے جان سے پیارا علی علی، مرحب کو مارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، توحید گدائی علی علی، توحید سکھائی علی علی، حق کا راہی علی علی، توحید سکھائی علی علی۔ سن لے کعبے کا گوہر علی علی، عائشہ کا زہرا کا شوہر علی علی، ہے باپ علم کا علی علی۔ جب وہ بولے پھر موتی رولے، ہر لب پھر بولے علی علی، ہے کفر پہ باری علی علی۔ حضرات کون علی مرتضیٰ؟ سارے اپنے اپنے انداز میں شان بیان کرتے ہیں، اپنے اپنے سٹائل میں شان بیان کرتے ہیں۔ ہمارا انداز الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے، ہم ویسے مانتے ہیں جیسے آقا نے مانا تھا۔ ہم تیری طرح بڑھا چڑھا کر بیان نہیں نہ کرتے۔ پھر ہم سے پیار، ہمارے پیار کا اظہار بھی سن لینا۔ سیدنا علی کے بارے میں ہم یوں بھی کہا کرتے ہیں علی نو ابو ترابان دن، علی نو لاجوابان دن، علی میار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دستار ولیاں دا، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت تے گلشن دا، غلابہ کھان تے ٹھیکو سی، علی علم نبوت دا، بابا کھان تے ٹھیکو سی، علی دشمن تے گوڑے نو دے سکتا ہے لگاما کو، کدے تو زکنی سڑ سکتا علی دا ہر غلامہ کو۔ علی سائیں ولیاں دا، ولی مولا ننا کو، علی سائیں ولیاں دا، ولی مولا ننا کو۔ علی باجوں ولایت جہان اندر اندھیرا ہے، علی نو پیر جے منن ہے، علی نو پیر جے منن ہے، ہاں ہاں علی نو پیر جے منن ہے۔ اور تو مانتا تو ہے، تیرا انداز کیسا ہے، تو مانتا تو ہے کس طرح علی کو تو نے خدا کے رتبے سے بڑھا دیا۔ اور شرم کر ظالم، اور علی کو خدا کے رتبے سے بڑھانے سے پہلے ذرا کچھ تو سوچ لیتا علی کا نمبر کون سا ہے۔ اے علی نو پیر جے منن ہے، علی نو پیر جے منن ہے، تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر پنجاں چوہاں ستاراں دے۔